قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے؟ قرآن کا لفظی معنی ہوتا ہے، یہ قرأت سے ہے، قرأت معنی پڑھنا۔ قرآن وہ چیز جو بار بار پڑھی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نام قرآن رکھا ہے۔ اللہ کا کلام جو جبریل علیہ السلام کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ کی وحی، اور اللہ کی وحی کی دو صورت ہے، ایک کو کہتے ہیں وحی جلی یا وحی مطلوع۔ جلی یعنی جو ظاہر ہے، جسے جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، مطلوع یا جس کی تلاوت کی جاتی ہے صلاۃ کے اندر۔ آپ صلاۃ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں یہ وحی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، یہ قرآن ہے۔ آپ چاہیں کوئی حدیث پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ وحی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی وحی کی بنا پہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر آپ اپنی طرف سے گڑھ کے کوئی بات کہہ دیں تو ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیں گے اور ان کی گردن کی رگ کاٹ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ قرآن پاک معجزہ ہے، اس کے مثل کوئی نہیں بنا سکتا قیامت تک، جبکہ حدیث میں اس طرح کی اعجاز کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم سے نوازا گیا، اس میں بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن قرآن کے مقابلے میں وہ چیز پیش نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ حدیث قدسی بھی نہیں، جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اس کو بھی قرآن کے مقابلے میں نہیں رکھا جائے گا۔ تو قرآن پاک وحی جلی ہے، قرآن پاک وحی مطلوع ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہے، اللہ ہی کی طرف واپس جائے گا۔ جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ رہا قرآن پاک کا مختصر تعارف۔ اور حدیث یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے، جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ اور کبھی کبھی ان چیزوں کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں آنے والے صحابہ کرام یا تابعین اعظام کی طرف ہو، اس کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے جس کی نسبت ہو۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور جو صحابہ سے منسوب ہو اسے حدیث موقوف کہتے ہیں، اور جو تابعین سے منسوب ہو اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ تو گویا حدیث کی کئی قسمیں ہو گئی۔ حدیث کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے بات، کسی بھی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھتے نہیں۔ یفقہون سمجھتے، اور حدیثہ مطلب بات۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ تو حدیث کے معنی ہوتا ہے بات، لیکن جب مسلمان اسے استعمال کرتے ہیں تو نبی کی بات، حدیث کا مطلب نبی کی بات۔ لیکن چونکہ نبی کی بات کبھی کبھی تو یہ ہے کہ نبی کی بات ہے یقینی طور پر ثابت ہے، وہ بھی حدیث ہے، لیکن اسی انداز میں جو باتیں کہہ دی جائیں نبی کے نام پر تو اس کو بھی کہتے ہیں حدیث، جھوٹی حدیث۔ اسی لیے حدیث کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو چیز نبی کی طرف نسبت کی گئی ہو، نسبت صحیح ہے تو سچی حدیث، نسبت غلط ہے تو جھوٹی حدیث۔ تو بہرحال حدیث کی تعریف میں کہاں کب کیسے بولا جائے گا اس حساب سے اس کا معنی متعین کیا جائے گا۔ ایک ہی لفظ مختلف جگہوں پہ اپنا معنی بدل دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کہاں کہا جائے گا تو کچھ اور معنی ہوگا۔ مثال کے طور پر سنت کا لفظ ہے، جب ایک عقیدے کا عالم کہے گا کہ یہ چیز سنت ہے تو اس کا مقصد ہوگا کہ یہ بدعت نہیں ہے، بدعت کے مقابلے میں سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، دین اور شریعت میں ہے، موجود ہے۔ ایک فقہ کا عالم جب کہے گا سنت ہے تو اس کا مقصد ہوگا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اور اسی طرح سے جب ایک حدیث کا عالم کہے گا سنت ہے
تو اس کا مقصد ہوگا کہ اس کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے، نبی کی سنت ہے یا نبی کا قول ہے یا نبی کا عمل ہے یا نبی سے متعلق ہے۔ تو اس طرح سے سنت کا لفظ مختلف عالم کی زبان سے نکلتے ہوئے مختلف معنی پہن لیتا ہے۔ تو ایسے ہی حدیث کا لفظ بھی کب کہاں کیسے بولا جائے، قرآن پاک کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ کون سی سورہ کی آخری آیت ہے جس میں اللہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہ قرآن کے بعد کون سی حدیث پہ لوگ ایمان لائیں گے۔ سورہ کہف میں بھی ہے، حدیث کا لفظ قرآن پاک ہی کے لیے ہے۔ سورہ کہف کے شروع آیت میں، سورہ کہف کی تفسیر ایک بار درس میں کی گئی ہے، اس میں وہ ذکر آیا تھا، تو اس میں بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے خوبصورت حدیث نازل کی۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ قرآن ہے۔ تو قرآن کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن اور حدیث۔ اس میں باریک فرق اہل علم کریں گے، لیکن عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو دو دفتیوں کے بیچ میں ہے، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے سے اور والناس کی سین تک ختم ہوتا ہے۔ با اور سین، کچھ لوگوں نے کہا بس قرآن کافی ہے، سارے علوم اس میں اکٹھا ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک ہے، اور اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے جو چیزیں آئیں وہ حدیث ہے۔